بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سوال بہت تنگ کرتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، یا دعا قبول ہو جانے کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ یقیناً دعا تو ہم سبھی مانگتے ہیں اور اس کے مقبول ہونے کی بھی دعائیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن یقین جانیے، دوران دعا ایک ایسی نشانی ضرور ظاہر ہوتی ہے جو دعا کے بارگاہ ربوبیت میں قبول ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے، اور جو دعا مانگنے والے کے لیے باعث اطمینان و باعث یقین ہوتی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے اور دعا مانگتے ہوئے کب ظاہر ہوتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، دعا کی قبولیت کے خاص مقامات اور اوقات کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے کچھ خاص مواقع اور مقام ہیں جن کے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ان کی فہرست یہ ہے: نمبر 1، رات کے آخری حصے یعنی سحری کے وقت مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خصوصیت کے ساتھ نزول فرماتا ہے تاکہ دکھیاری لوگوں پر اپنا لطف و کرم نازل فرمائے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ ضرور اٹھایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ دعائیں قبول ہونے کے اوقات میں رات کا آخری حصہ اور فرض نمازوں کے بعد کے اوقات سر فہرست ہیں۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں مانگی گئی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں: اذان کے وقت اور میدان جہاد کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری ہو۔ نمبر 5، ابو داؤد شریف میں ہی ایک اور روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی: اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ نمبر 6، ہر رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی و اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن بھی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا بھی اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ نمبر 9، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ نمبر 11، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جب آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی آنکھیں بند کی تو فرمایا، جس وقت روح قبض کی جاتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب گھر والوں کو پہلی بار اپنے کسی عزیز کی موت کی اطلاع ملتی ہے۔ نمبر 12، حدیث پاک میں ہے، جب تم میں سے کوئی مریض کی عیادت کو جائے تو اچھی بات کہے، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں، اور جن باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جلد قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ نمبر 13، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ عز و جل اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور امام احمد علیہ رحمہ نے تو یوں بھی حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، پھر چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، تاہم اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ نمبر 14، اسی طرح امام بہیقی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی: والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ نمبر 15، صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کی روح سے نیک اولاد کی اپنے والدین کے حق میں کی جانے والی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ قبولیت دعا کے چند ایسے مواقع ہیں کہ جن میں کی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، مگر لوگ پھر بھی اسی تجسس میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری یہ دعا رد نہیں ہوگی اور یقیناً ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو دوستو، ایک نشانی جسے دعا کی قبولیت کے لیے لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ دعا میں حلاوت ہے۔ نزہۃ القاری فی شرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک بار حجاج بن یوسف کے روبرو گرفتار کر کے پیش کیے گئے۔ حضرت سعید بن جبیر مشاہیر تابعین میں سے ہیں۔ آپ بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر تھے، بڑے عابد و زاہد اور شب زندہ دار تھے اور زبردست مستجاب الدعوات تھے۔ حجاج نے آپ کو شہید کروانے کے لیے گرفتار کروایا تو آپ نے اس کے دربار میں پابند سلاسل ہوتے ہوئے ایسے تاریخی الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے کہ جو آج بھی معتبر ترین کتب میں بطور حوالہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران آپ نے قبولیت دعا کی ایک ایسی نشانی بتا دی کہ جو آج تک کتابوں کی زینت ہے۔ آپ نے حجاج کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، ایک بار مجھے اور میرے 2 ساتھیوں کو دعا میں حلاوت محسوس ہوئی تو ہم تینوں نے اس وقت شہادت کی دعا مانگ لی، کیونکہ دعا میں حلاوت دعا کے مقبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور میرے ان دونوں ساتھیوں کو شہادت نصیب ہو چکی ہے اور میں آج تک منتظر ہوں۔ اس تاریخ میں ہے کہ حجاج نے اسی دن آپ کو شہید کروا دیا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دعا میں حلاوت سے کیا مراد ہے؟ حلاوت ایک کیفیت کا نام ہے جس کے معنی مٹھاس، شیرینی، ذوق، لطف اور سکھ چین وغیرہ ہیں۔ یعنی دعا میں حلاوت سے مراد دوران دعا وہ کیفیت ہے کہ جب انسان پر اللہ عز و جل کی محبت اور خوف غالب آ جائے اور عین اس وقت وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور دعا سے باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے، تو سمجھ جائیں اسے دعا کی حلاوت نصیب ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں اس کیفیت میں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، پھر چاہے یہ کیفیت دعا کی قبولیت کے اوقات میں طاری ہو جائے یا عام حالات میں۔ دوستو، یاد رکھیں، دعا میں حلاوت کا نصیب ہو جانا خوش نصیبی کی علامت بھی ہے، کیونکہ یہ خوف خدا کے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے۔ دعا کیا کریں اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں دعاؤں میں حلاوت نصیب فرمائے اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا میں رہنا اور آخرت میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔